اچھا انسان سمجھ کے، اور وہ اس دنیا میں اگر نہ بھی ہے تو زندہ ہے لوگوں کی طرح بلکہ ہم نے تو ابد کی دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ دنیا تو بہت ہی مختصر ہے، اور اس دنیا جیسا بھی گزرے گزر جائیں گے، لیکن سب سے بڑی جو ثواب ہے جو اللہ کو بہت سے گناہوں سے معاف کر سکتے ہیں، وہ ہے انسان کے دل کو خوش رکھنا، انسانوں کی ہیلپ کرنا، اسے خوش رکھنا. سب سے بڑی کامیابی میں یہ سمجھتا ہوں، سب سے بڑی کام یہی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اسلام کا پیغام بھی یہی، نہ ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تم کو راستہ بتا دیا، اب چاہے تم شکر اختیار کرو یا کفر اختیار کرو. حق کا راستہ انسان کا کام ہے کہ وہ حق کا راستہ، سچ کا راستہ، صداقت کا راستہ تلاش کرے. اور وہ چیزیں جو انسان کو منفیت سے روکتی ہیں، اور یہ جو ذیل سائنسز ہے یہ تو ویسے بھی جتنی منفی اور تخریبی قوتیں ہیں ان کا خاتمہ کرتی ہے، انسان کو مثبت سمت کی طرف لاتی ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید، جیسے یہ یونس صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نماز پڑھتا تھا مجھے مزہ نہیں آتا تھا، اب پڑھتا ہوں تو مزہ آتا ہے. اس کے آخر اس راز کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو کہاں روکتی ہے، کس طرح سے روکتی ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، آپ دوپہر میں شاہراہ فیصل پر گزر رہے ہوں، اتنا ٹریفک ہوتا ہے، آپ اپنی منزل تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اعصابی تناؤ کتنا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ آپ پھنس رہے ہیں، یہاں سے گاڑی لے جا رہے ہیں، وہاں پھنس رہی ہے، وہاں سے جا رہی ہے، وہاں پھنس رہی ہے. تو ہماری زندگی اور ہماری عبادت میں مزہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ قدم قدم پہ منفی طاقتیں ہمارے آگے کھڑی ہوتی ہیں. ہم اپنی زندگی گزار تو لیتے ہیں لیکن اس میں وہ لطف نہیں آتا. تو یہ جو ذیل سائنسز ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اسی آئی چندری گڑھ روڈ پر آپ رات 4 بجے آپ گاڑی چلائیں، دیکھیں آپ کو کتنا لطف آتا ہے. صحیح بات ہے، یعنی بہت اچھی مثال دی ہے ماشاءاللہ سے. یعنی منفیت کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ اپنی زندگی کو، اپنی عبادات کو، اپنی ریاضات کو انجوائے کریں. بہت بہت اچھا. اور واقعی ایک انسان بڑے اسموتھ سے اور بڑے لائف میں ایک بڑے سے خوشی اور بہت کیا ایک احساس جو ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں جو چاہتا ہوں، جو چاہتی ہوں، جو یعنی بچے ہمارے پاس آتے ہیں بڑی جو کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں، ماں باپ نے ان کو اتنے عجیب سجیشن دے دے کے کہ یہ میرا بیچا ناکار، اسی وقت بھی جب آ جاتا ہے تو بھی اس سے بول رہے ہوتا ہے تو ناکار، تو یہ نہ مت بول، تو وہ مت بول. میں کہتا ہوں اس کو بھولنا دو، اس کو ان کو بولنا دو. جب میں کسی کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو بڑے مجھے کچھ والدین پہ بہت افسوس ہوتے ہیں کہ بچوں کو کیسے تربیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہیں، ہمارے پاس اتنے مال دولت ہے اور فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بڑی ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی اتنی فیس ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ فیسز میں سے ہیں، لیکن بچے میں بیماریاں بھری ہوتی ہے. ان میں وہ جو والدین کا جو غلط سلوک ہے اس کی وجہ سے بچے بگڑ چکے ہوتے ہیں، اور بچوں کے کام صلاحیتیں کچھ میں تو اس کے باوجود کہ ان کو اتنا کچھ ملتے ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتی. بچوں باوجود جو میں نے دیکھے کہ اتنے سہولیات کے باوجود کہ وہ بچہ مرسڈیز میں آتے جاتے ہیں اسکول میں، اور ایک بڑی خوبصورت بنگلو جو پوری کیا میں نہیں ہے اس میں وہ زشت و زندگی کرتے ہیں، لیکن وہ بچے میں ایک ایسے حالت ہے، وہ ٹینشن، ڈپریشن اور میموری کام نہیں کرتا ہے. رونا چھوٹی بات پہ ایک دم سا رونا، اور ایک ایسا ضدیت کرنا، اور پھر ایک ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے سروکار ہونا، اور جو کہ اتنی تربیت اور اتنے سہولیات کے باوجود بچے کے سلوک صحیح نہیں ہے، بچے کے تربیت بہت کچھ ملا ان کو، بڑی زبردست قسم کے مل گئے اس کو بڑی ہائی اسکول میں جہاں پر سائیکولوجسٹ ہے، جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھتا ہے، ہر ٹیچر سائیکولوجسٹ کی طرح ہے، لیکن بچوں میں عجیب غریب سا ایک ان کی کیفیت ہوتی ہے، بے-چینی. تو سب سے پہلے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ذیل سائنسز کا ہر اسکول میں ایک شعبہ ہونی چاہیے، ایک اسکول میں پڑھانے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایز اے ایک ٹیچر آپ کیا سمجھتا ہے کہ ذیل سائنسز کو کس طرح کے آپ اداروں میں جو ہمارے ہے، جو اتنے ایجوکیشنل ادارے ہیں
اس میں ان کا رول کیا ہونی چاہیے تو ذرا سا پلیز سب سے بڑی چیز یہ کہ جب میں نے اس کا چوتھا لیول کیا تو اس میں لازمی بات ہے چیزوں کو انرجائز کرنے کا عمل بھی شامل ہوتا ہے. جی تو میں نے جس جماعت میں ہوتا ہوں اس جماعت کو انرجائز کی. ماشاء اللہ. آپ یقین کیجئے کہ لوگوں کا رویہ، میرا رویہ، بچوں کا رویہ، ان کا جو بیہیویئرزم ہے، ان کے جو مینرزم ہے، اس میں 30-40-50% تبدیلی آ گئی پہلے دن کے عمل میں. ماشاء اللہ بہت اچھا الحمدللہ. اور بچے خود ہی باہر جا کے کہہ رہے تھے اور اندر کہہ رہے تھے سر یہاں پر ٹھنڈک ہو رہی ہے. کیا یعنی لازمی بات ہے احساس ایک اچھا سا احساس تھا اور وہ مطلب خوش ہو رہے تھے اس کمرے میں بیٹھ کر. تو ہم 5 منٹ کے اندر تبدیلی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس تجربے کو مطلب یہ تو میرا خود کیا ہوا تجربہ ہے اور 5 منٹ میں تبدیلی میں نے خود محسوس کی. خود محسوس. تو اگر ہم یہ ذیل سائنسز کریں تو یقین کیجئے یہ جو لمبے چوڑے لیکچرز ہوتے ہیں، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، میڈیٹیشنز اور یہ طریقہ اپلائی کرو، اس طریقے سے کاؤنسلنگ کرو، بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ اس میں حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اس کا ظرف یعنی برتنی ہی اس کا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سولوشن کو اپنے اندر حل کر سکے. تو آپ کیا چیز اس کے اندر حل کریں گے؟ کون سا سولیویبل اس کے اندر حل کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ ایسا سولوینٹ بنائیں کہ وہ سولیویبل کو اپنے اندر حل کر لے. اور یہ آپ ذیل سائنسز کے ذریعے بنا سکتے ہیں. آپ ذیل سائنسز کے ذریعے بنا سکتے ہیں. جس کا ذہن نہیں کھلا، جس کا ذہن ہی نہیں کھلا وہ کیا حقیقت کو قبول کرے گا؟ حقیقت کو قبول. تو یہ جو ذیل سائنسز ہے یہ اس قابل بناتی ہے، برتن کو اتنا کشادہ کر دیتی ہے کہ انسان میں جب منفیت کا خاتمہ ہوتا ہے تو خود بخود مثبت عادات، اطوار، طور طریقے اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر الٹیمیٹلی تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا سوشل بیہیویئر جو ہے وہ ایتھیکل جو پرنسپل ہوتے ہیں، اخلاقی اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق الٹیمیٹلی ڈھلتا چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسے تعلیمی اداروں میں اس کا اطلاق کیا جائے تو یقین کیجئے کہ بہت مثبت تبدیلیاں آئیں گی اور ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جو معاشرہ ہماری جو بری روایات ہیں، ہماری جو بری اقدار ہیں، انشاءاللہ اگلی نسل ان بری اقدار کا خاتمہ از خود کرنے کے قابل ہو جائے گی ذیل سائنسز کے ذریعے. بہت اچھا. ہمیں اپنے اداروں میں ذیل سائنسز کا کوئی نہ کوئی شعبہ، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنی چاہیے اس کے لیے کہ لوگوں کے اندر کو ایسی تبدیلیاں ہیں. دیکھیں باتوں سے تو کبھی کبھی لوگوں میں تبدیلی نہیں آتے ہیں جب تک اس کے آپ کے اندر پاور کو آپ نے الٹیوم نہیں کیے. جب تک آپ نے الٹیوم، باتوں سے ہو سکتا ہے تبدیلیاں آئیں لیکن اتنی تبدیلیاں نہیں آئیں گے کیونکہ آج اگر باتیں آپ کریں گے، آج کی بات جب آپ کریں گے تو کل وہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ پچھلی باتیں کریں گے تو وہ آج نہیں ہے. پچھلے جو آپ کئی سال پچھلے کی بات کریں گے، آج وہ باتیں نہیں ہیں. آج دنیا بہت چینج ہو چکا ہے. اگر آپ آج کی بات کریں گے تو کل وہ بات نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنے اندر سے ایک ایسی تبدیلی آنی چاہیے، ایک ایسے روشنی آنی چاہیے ہمارے اندر جس طرح ذیل سائنسز آپ کے اندر بھر دیتے ہیں. جو آپ کو، آپ کے اولاد کو، آپ کی نسل کو تمام کے تمام ٹوٹلی طور پہ چینج کرتے ہیں. اور میں تو بہت وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس چیزوں سے 100% الحمدللہ 100% تو اللہ کی ذات ہوتے ہیں، لیکن اس سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلیاں آتے ہیں اور بہترین تبدیلیاں آتے ہیں. تو اگر آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کے یونیورسٹی میں اگر اس کا ایک شاخ ہو، اس کا ایک شعبہ ہو، میرے بڑے عزیز اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھا سکتے ہیں، ذیل سائنسز کو پڑھا سکتا ہے، بڑی ماسٹرز ہے. اور یہ ضرور انشاءاللہ آپ اپنا ہے اور ہمارے ساتھ ہے. اور اگر آپ نہ بھی کریں گے تو میں یہ وعدہ دیتا ہوں آپ کو کہ ایک وقت ہوگا آپ کے اسکول، آپ کی یونیورسٹی، آپ کی کالج میں ذیل سائنسز کو پڑھائے جائیں گے. یہ میں وعدہ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ میرا ایم ہے. آپ کی گھر گھر پہ یہ پڑھائے جائیں گے. دنیا رفتہ رفتہ ساری اس طرف آئیں گے کیونکہ
मशीनी मसनूई दुनिया ने हमें कुछ नहीं दे बगैर बीमारियों की परेशानियों, हमें कुछ भी नहीं दिया। नेचुरल ब्यूटी खत्म हो गया। ऐसे हमारे एहसासात है जो कि है, बस हमारे नेचुरल खूबसूरती ख़त्म हो चुके हैं, हमारे नेचुरल ज़िंदगी ख़त्म हो चुके हैं, हमारे दुनिया जो है वो बिल्कुल ही बदल गए हैं और मसनूई मशीनी माहौल, हर तरह के हालात हम खुश फहमी में है कि शायद यही हमारे मसाइल हल करते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप इस मशीनी मसनूई दुनिया में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी ये ताकत देते हैं आपको, लेकिन हैप्पीनेस खुशी के साथ, हेल्थ के साथ, खुशी और हेल्थ के साथ, आपकी सेहत के साथ ये आपको आगे बढ़ाते हैं। एनवायरनमेंट आप पर बुरा असर नहीं कर सकता है, आपकी नस्ल पे नहीं कर सकता है के अंदर मस्बत असरात लाता है, मनफी असरात को ख़त्म करता है और ये इंसान के अंदर सलाहियतों को बेदार करता है जो उसके अंदर छुपी हुई हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? हमें मकसद है कि हर शख्स को ये इल्म हासिल करना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। तो ये अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले आती है और वो ऐसी चीज़ है जो मतलब इंसान अंदर से तब्दीली उसमें आती है और जब वो खुद तब्दील होता है तो उसको सारा कुछ तब्दील नज़र आता है। वो जैसा चाहता है, दुनिया को जिस तरीके से देखना चाहता है उसी तरह वो अपने घर के माहौल को, अपने बच्चों को जैसा देखना चाहता है, माहौल को जैसा, दोस्तों को देखना चाहता है, वो सबका फिर अपना बन जाता है। पहले ये था कि पहले वो खुद किसी का नहीं होता था तो उसका कोई नहीं बनता था, अब वो चूँकि खुद सबका बन गया तो सब उसके बन गया। वाह 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 वाह। इंसान अहसन तक़वीम है, उसको बेहतरीन साख्त पे पैदा किया गया है, लेकिन साथ साथ है सुम्मा रददना कि हमने उसको मतलब मरदूद, रद्द किया हुआ एक शख्स बना दिया, असफला साफिलीन बना दिया उसको। तो इंसान असफला साफिलीन क्यों बने? इंसान अहसन तक़वीम बने, इंसान अपनी ख्वाबिदा सलाहियतों को बेदार करे, अपनी जो अंदर की दुनिया है उसमें इनकलाब पैदा करे, उसमें प्योरिटी लाए, उसको मुसफ़ा करे, उसकी सफाई करे। तो ये सफाई ज़ील साइंसेस ही के ज़रिए से मुमकिन है, जो इंसान के अंदर की तमाम किसाफतों को निकालती है, इंसान के अंदर की मस्बत सलाहियतों को आगे लाती है, उसको उजागर करती है और ज़ील साइंसेस के ज़रिए से उनको बूस्टअप करके माशरे में बड़े बड़े इनकलाबात बर्पा किए जा सकते हैं। किसी चीज़ को भी कम्पीट करने के लिए सर मेरे ख्याल से जहन से ही कम्पीट करा जा सकता है। बहुत अच्छा। तो अगर चाहते हो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, तो ज़ील साइंसेस आओ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सी खुशियाँ दे और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम्स में। और नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने सुने, और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमें ज्वाइन करें फेसबुक पे और हमें ज्वाइन करें हमारे zilsansis.com, samadmusafir.com और samdahealing.com पे जाके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और आप हमारे बुक्स भी मंगवा सकते हैं जो मैंने लिखी। हमारे इंस्टीट्यूट से हमें कॉल करें, हमसे कनेक्ट रहे। और लाहौर इस्लामाबाद के लोग दोबारा में इंशाल्लाह आ रहा हूँ, याद रखें, तो आप हमें कॉल करें, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंशाल्लाह हम वहीं पे क्लास देंगे। और याद रखिएगा कराची वाले एवरी सैटरडे हर हफ्ते को 5 बजे हमारे क्लास होती है, हमारे एक फ्री लेक्चर होते हैं, आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। अपने डॉक्टर अब्दुल समद और मेरे अजीज़ स्टूडेंट को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।